شاہ محمود قریشی کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، کشمیر، مشرق وسطی میں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کی واشنگٹن میں امریکی مشیر برائے قومی سلامتی رابرٹ اوبرائن سے بھی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان امریکہ سے جامع اور طویل المدتی شراکت داری چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وان ہولن سے بھی ملے۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار کے خلاف اتحادیوں اور پی ٹی آئی ارکان کی شکایات نظر انداز کر دیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے واضح کر دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل نہیں ہوں گے، فیصلہ قریبی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد کیا۔ وزیر اعظم کے ساتھیوں کے مطابق بزدار اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ فواد چودھری کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی پر سوالات۔ پہلے کور کمیٹی اجلاس میں اٹھائے اعتراضات، پھر وزیر اعظم کو خط لکھ کر بتائے صوبے کے حالات۔ کہتے ہیں پنجاب میں ڈیلیور نہ کر پانے کے باعث پارٹی کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر کی وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز پر بھی تنقید، کہا وزرائے اعلیٰ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نوٹس لیں۔ آٹے کی قیمت بڑھ گئی، غریب سے روٹی بھی چھن گئی، قیمت میں 20 روپے کلو تک اضافہ۔ پنجاب میں چکی مالکان آٹا 70 روپے، کراچی میں دکاندار 65 روپے کلو بیچنے لگے۔ پشاور میں نان بائیوں کا روٹی مہنگی کرنے کا فیصلہ، لاہور کے نان بائیوں کی آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے 5 دن کی مہلت۔ وزیر اعظم کا آٹے کی قیمت میں اضافے کا نوٹس، جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو قیمتوں میں کمی کا ٹاسک سونپ دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے مشاورت کی ہدایت۔ ذرائع وفاق نے پاسکو کے کوٹے سے خیبر پختونخوا کو 1 لاکھ ٹن گندم فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر پنجاب حکومت بحران سے نمٹنے کے لیے 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرے گی۔ عوام ایک بار پھر مہنگی بجلی کے لیے ہو جائیں تیار، قیمتوں میں 98 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نومبر کے لیے کیا جائے گا۔ پاور پرچیزنگ ایجنسی نے سمری نیپرا کو بھجوا دی، سماعت 29 جنوری کو ہوگی۔ منظوری کی صورت میں آئندہ ماہ صارفین پر 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری مؤخر، 18 ادارے نجکاری کی فہرست سے خارج۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی پی آئی اے پی ایس او کو نجکاری فہرست سے نکال دیا گیا۔ شری سدرن نیشنل بینک این ایچ اے کی نجکاری نہیں ہوگی۔ ریلوے یوٹیلٹی سٹورز، پاکستان اسٹیل فیبریکیٹنگ کمپنی، کے پی ٹی، پورٹ قاسم اتھارٹی اور دیگر کئی ادارے بھی نہیں بیچے جائیں گے۔ بلوچستان کے علاقے مسلم باغ اور کان مہترزئی کے درمیان شاہراہ برف باری کے باعث بلاک، مسافروں میں خواتین، بچے اور معمر افراد بھی شامل۔ 92 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد 2 امدادی ٹرک فوری طور پر مسلم باغ روانہ کر دیے گئے۔ کوئٹہ میں سخت سردی میں محنت مزدوری کرنے والے بچے کو 92 نیوز نے ڈھونڈ نکالا۔ 6 سالہ اسد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گیا، تندروں سے جوتے پالش کرنے نہیں آ رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ چام کمال نے بچے کے سر پر دستے شفقت رکھا، 1 ماہ کا راشن، کپڑے، کمبل، رقم اور دیگر اشیاء فراہم کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز، قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ، کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ کیمپ 23 جنوری تک جاری رہے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 24، 25 اور 27 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔ 50 اور 100 روپے کے ٹکٹ بھی دستیاب ہوں گے۔ آن لائن فروخت 18 جنوری سے شروع ہوگی۔ کوریئر سروس پر ٹکٹ 21 جنوری سے ملیں گے۔ تھائی لینڈ میں جنگلی چوہے کا سامنا ہونے پر گھریلو بلی کے طوطے ہی اڑ گئے۔ جب بھی بلی اس کی طرف لپکتی تو وہ اس پر چھلانگ لگا دیتا۔ بلی کی تمام تر کوششیں رائگاں گئی اور چوہا اس کے قریب ہی کھاتا پیتا رہا۔
چاند گرہن کا دلبر ہو یا ٹیپو سلطان کا پورنیا، 300 سے زائد اردو اور سندھی ڈراموں اور متعدد فلمز میں کام کیا۔ حکومت پاکستان نے 2016 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس کا انتظار کر رہا ہوں، ہوپ فلی ول بی ڈن ویری سون۔ ریگارڈنگ مائی بیٹنگ، اوبیسلی میں نے پاکستان کے لیے 17 سال سے ایز اے بیٹسمین ہی کھیلا۔ بالنگ ہمیشہ سے میری ایک ایسی پازیٹیو ایک آپ سمجھ ایبلٹی ہے جس سے پاکستان ٹیم کو بہت سے فائدہ ہوا، مجھے بہت سا فائدہ ہوا، لیکن ایز اے بیٹسمین ہمیشہ سے میں نے اپنے کیریئر کو جو ہے وہ سوچا ہے، اسی کے مطابق کھیلا۔ پاکستان کے لیے میری سروسز، میرے جو رنز ہیں وہ ایز اے بیٹسمین کیے ہوئے ہیں۔ سو لوکنگ فارورڈ فار دا اپرچونٹی جس میں ایز اے بیٹسمین پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ پھر بھی 17 سال آپ کے کریئر کو ہو چلے ہیں، مصباح اور یونس نے بڑے ریسپیکٹفل انداز کے اندر کرکٹ کو الوداع کیا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی جگہ نہیں دی ہے۔ تو 17 سال کی جو رسپیکٹ آپ نے کمائی، آپ چاہیں گے T20 ورلڈ کپ یا یہ سیریز یا آنے والی کوئی سیریز آپ اچھے سے پہلے سے الوداع کر کے جانے پلان ہے؟ جی میرا پرسنل پلان جو ہے میں پاکستان کے لیے آن دا بیسس آف پرفارمنس اینڈ فٹنس میں ورلڈ T20 کھیلنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے میں ایگزٹ لینا چاہتا ہوں۔ بٹ دیٹ از مائی پلان، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ پاکستان کے لیے کھیلنا ہمیشہ سے ایک اعزاز کی بات ہے، ہمیشہ سے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ جب پاکستان کا کلر پہنتے ہیں اور آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو۔ سو اندر اپرچونٹی لوکنگ فارورڈ کہ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ویلیو ایڈ کر سکوں اس ٹیم کے اندر، اور جو پلانز میرے دماغ میں موجود ہیں جس میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے لیے ورلڈ T20 میں نمائندگی کروں، وہاں پہ اچھا پرفارم کروں، اور آن اے ویری پازیٹیو نوٹ میں پاکستان کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ سے ایگزٹ لے لوں۔ جی میں خوف لے کے زندگی نہیں گزارتا، بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے میری ساری زندگی گزری ہے۔ ایز اے اسپورٹس مین آپ کو مختلف سینیریوز جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کو ڈفرنٹ زون میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا ہے، ہمیشہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی ہے۔ اپنے تمام ٹریننگ سیشن جو ہے میں پازیٹیو انرجی سے میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، تو کوئی ایسا نیگیٹو تھاٹ میرے دماغ میں نہیں ہے۔ یس دیر از آلویز این اپرچونٹی، اور ایز اے پروفیشنل یو نیڈ ٹو پرفارم۔ سو دیٹس وٹ آئی سیڈ ارلیئر کہ میرے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے، ویری ایکسائٹیڈ ایز اے پلیئر اگین ٹو ریپرزینٹ پاکستان، اور لوکنگ فارورڈ فار دا اپرچونٹی۔ عزیز ویسے تو مالکان کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس مرضی کو کپتان بنائے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو لاہور قلندر کے کیپٹن تھے، اور اس سال انہوں نے ایک ان نون پلیئر کو، دن بھی وہاں پر ہے، فخر زمان بھی وہاں پر ہے، کپتان بنا دیا۔ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو تھوڑا سا محسوس نہیں ہوا؟ ناٹ ریئلی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اٹس اے فرینچائز ڈومین، اور دے نو بیٹر کہ انہوں نے یہ ذمہ داری کس کو دینی ہے۔ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ انہوں نے اپنے پروگرام کے جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، انہی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے اس کو پروموشن دی۔ تو میرے لیے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایز اے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیم کا حصہ ہو، اس میں اپنے کردار سے اس ٹیم کو جتواؤ۔ دیٹ از مائی رول آلویز، اور یہ میں یہی چاہوں گا کہ میں اس ٹیم کے لیے یا جس ٹیم کے لیے بھی کھیلوں اپنی پرفارمنس کے ساتھ ٹیم جیتے، دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی ادر تھنگ۔ بالکل جیسے ہم دیکھتے ہیں پلیئر بہت ہوتے ہیں تو وہ کسی لیگ کو یا کوئی ڈومیسٹک کمپٹیشن کو بناتے ہیں پلیٹ فارم جہاں پرفارم کر کے واپس آتے ہیں۔ آپ پہ کسی سے یہ کیا جاتا تھا کہ آپ جب ڈراپ ہو اس کے بعد آپ اپنے میچز نہیں کھیل پائے، آپ کیسے پرفارمنس اس کو کیسے؟ دیکھیں ضروری یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے میرے پچھلے جو میرا کیریئر ہے وہ سب کے سامنے ہے، اسٹیٹ سب کے سامنے۔ لاسٹ جو میں نے 2 T20 سیریز کھیلی پاکستان کے لیے، اس میں میرے سب سے زیادہ سکور ہیں، مین آف دا سیریز ہوں، آخری میچ ہوں مین آف دا میچ۔ بٹ انفارچونیٹلی یا جیسے بھی ایک سینیریو تھا میں اس میں سلیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو میں پازیٹیو ہوں، میں اپنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ٹیم کے اندر میں آیا ہوں، اور جو بھی سلیکشن نے میرے اوپر اعتماد کیا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان کی سلیکشن کے اعتماد کو جو ہے میں بڑھا سکوں اور پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کو جتوا سکوں۔ دیکھیں اس کو کم بیک اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے یہ ہے کہ میں کسی دوسرے کے پازیٹیو یا نیگیٹو کے بعد نہیں سوچتا، یا اس کے متعلق سوچ کے اپنے آپ کو نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں کرتا۔ آئی ایم ویری پازیٹیو، اوبیسلی
ہوم کراؤڈ کے آگے کھیلنا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے، اور ہم لوگ ڈپرائیو ہیں فرام دا لاسٹ مینی ایئرس کہ ہم لوگوں نے ہوم کراؤڈ کا مزہ نہیں چکھا ہوا.